لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم. میرے بزرگوں اور دوستوں اور محترم سامعین حضرات، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ 28ویں سپارہ سورہ صف کی ایک آیت ہے. اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اس کو باقی تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ اس کو مشرک ناپسند ہی کیوں نہ سمجھتے ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو جاری فرمایا ہے، تو وہ اس وقت بھیجتے تھے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو جس وقت دنیا میں عادل کا نظام اڑ جاتا، اچھے اخلاق مٹ جاتے تھے، انسان وحشیانہ اور حیوانیہ زندگی گزارتے تھے، تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی غرض و غایت فقط نمازیں پڑھوانا نہیں کہ پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ نماز پڑھوا دے، روزے رکھوا دے، سفر حج کروا دے اور زکوٰۃ کی تاکید کر دے، یعنی عبادات پر لگا دے. یہ تو پیغمبر کی بعثت کے مقصد میں سے مقصود اصلی ہیں یہ چیزیں، کہ اس کے لیے اللہ رب العزت پیغمبروں کو بھیجتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا. عبادت پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العزت پیغمبر کو بھیجتا ہے، لیکن پیغمبر کے فرائض منصبی میں صرف نمازیں پڑھوانا نہیں، بلکہ ایسا دستور دینا اور ایسی زندگی دینا انسان کو کہ جس سے انسان کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. دنیا کی زندگی بھی بہتر بنتی ہے اس کی اتباع اور اس کی تقلید میں، اور آخرت تو بنتی ہے، کیونکہ آخرت کو اچھا بنانے کے لیے تو پیغمبر آیا ہی ہے. لیکن چونکہ آخرت کے اچھا بننے پر منحصر ہے، دنیا کا اچھا بن جانا بھی انہی لوگوں کی دنیا اچھی بنی ہے جن لوگوں کی آخرت اچھی بنی. اس لیے کہ قلبی چین اور سکون، راحت صرف اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کی آخرت بہتر ہوتی ہے. تو پیغمبر کے فرائض منصبی میں یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس وجہ سے بھیجتا ہے کہ دنیا کے اندر سے انسانوں کی چین اور سکون کی زندگی ان کو پیش کرے، اچھے اخلاق ان کو سکھاوے. بنی اسرائیل ہم سبھی معروف ہیں اس نام سے. اسرائیل تو ویسے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، وہ پیغمبر ہے. بنی کے معنی عربی میں اولاد کے ہوتے ہیں. بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک نام ان کا اسرائیل اور دوسرے نام ان کا یعقوب علیہ السلام. تو بنی اسرائیل کے معنی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ یوسف علیہ السلام سمیت ان کے 12 بھائی تھے، اور ان ساروں کی اولاد آگے جو چلی ہے اسی کو اسرائیل کی اولاد کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو بنی اسرائیل باوجود ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہے،
اور پھر آگے ایک پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، ہزاروں پیغمبر اس خاندان میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبروں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور اہل اسلام ہونے کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی اتباع کرنے کی وجہ سے وہ فضلناہم علی العالمین کا تاج ان کے سر پر رکھا، یوں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے جہان والوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اس لیے کہ اس وقت کے لوگ جو زندگی گزار رہے تھے وہ حیوانی زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں جانتے تھے، پیغمبر وقت کے وہ اتباع نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ حیوانوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے احکامات اور وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنے کی وجہ سے سارے جہان پر فضیلت دی، اتنی سر بلندی ان کو حاصل ہوئی کہ اللہ رب العزت بھی ان کی برتری کو اظہار فرما رہے۔ لیکن جب یہ لوگ سرکشی میں آئے، پیغمبر کی اتباع نہیں کری، نافرمانی کری، عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گئے، بھول گئے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، ہم کو پیغمبر کیا طریقہ بتلا رہا ہے، ہم کو دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ چونکہ ان کے پاس دستور العمل موجود تھا، ان کے پاس ہدایت کے نمونے موجود تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سرکشی کری، عیش اور تعیش کی اور خواہشات نفسانیت کی زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کیا۔ یہ سنت اللہ میں ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری سنت ہے کہ جب ہماری حکموں کو رسول کے طریقے سے پورا کرنے والی قوم جب بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتی ہے اور آخرت کو فراموش کرتی ہے تو ہم کسی جابر اور ظالم کو ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرعون کی شکل میں ان کے پاس عذاب بھیجا۔ وہ قوم جو اتنی بلند و بالا تھی وہ اتنی پستی اور ایسی ذلت میں چلی گئی کہ اس ذلت میں جانے کی وجہ سے وہ بالکل اچھوت ہو کر کے رہ گئے، یعنی گھٹیا سے گھٹیا، ذلیل سے ذلیل کام ان کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا دینی اور دنیاوی ہر طرح کا تشخص کھو بیٹھے۔ نہ دنیاوی اعتبار سے ان کو کوئی مقام اور سربلندی حاصل نہیں، نہ آخرت کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی عزت رہی، ایسی ذلت کی زندگی گزاری۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کو علم پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام خود اللہ رب العزت کے اولو العزم پیغمبروں میں کلیم اللہ ہے، انہوں نے آ کر کے محنت کری، بنی اسرائیل کو سمجھایا، انہوں نے ان کی اتباع کری۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے وہ فرعون جو ایسا جابر اور ظالم تھا کہ بنی اسرائیل اس کے مقابلے میں سر اٹھانے کی ہمت اور طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، آپ حضرات کے سامنے تفصیل موجود ہے اس کی کہ اللہ رب العزت نے اس جابر اور ظالم بادشاہ کو، جس کی حکمرانی اور غلامی سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو نیست و نابود کیا، غرق کیا، فرعونیوں کو تباہ اور برباد کیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں بنی اسرائیل کو پھر دوبارہ سربلندی عطا فرمائی۔ یہ پیغمبر تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فقط مسجد اور محراب کا نہیں بڑھایا کہ اس نے صرف نماز پر کھڑا کر دیا ہو اور اس نے ان کے سامنے تورات پیش کر کے صرف تورات کی تلاوت پر لگا دیا ہو اور ان کو یہ سمجھا دیا ہو کہ تم تورات پڑھتے رہو اور میری اتباع کرتے رہو، اس سے تمہاری آخرت بہتر بنے گی اور دنیا کی بہتری کے لیے میں دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں تم کو فرعون کی غلامی سے نہیں نجات دے سکتا۔ یہ نہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی کامل اتباع اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو وہ سربلندی عطا فرمائی جو بنی اسرائیل کے دوبارہ یہ خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد، پھر انہوں نے دوبارہ آہستہ آہستہ جب پیغمبر کی بعثت کا زمانہ ختم ہو گیا، دور ہو گئی، پھر موجودہ پیغمبر جو تھے جو تورات کو سامنے رکھ کر کے بنی اسرائیل کو سمجھاتے تھے، اس لیے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت صاحب شریعت بناوے، اس کو کتاب بھی علیحدہ سے دیتا ہے، شریعت بھی اس کو علیحدہ سے دیتا ہے۔ پہلے پیغمبر کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے اور وہ صاحب کتاب صاحب شریعت جدیدہ ہوتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے پیغمبر کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے تحت ہزاروں پیغمبر آئے ہیں جن کو نبی کہتے تھے، جن کا دستور العمل تورات تھا، تورات کو سامنے لے کر کے لوگوں کو ہدایت کا کام کرتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔
اس طرح کے ہزاروں پیغمبر اور آئے، لیکن دوبارہ بنی اسرائیل نے پھر دوبارہ سرکشی کری۔ اللہ رب العزت نے چونکہ جب ان کو مال دیا، منصب اور عہدہ دیا، دنیا کی زندگی ان کی بہتر بنا دی، اور آخرت کی زندگی میں ان کی بہتر بنی ہوئی تھی، لیکن مال و دولت کے نشے میں، منصب اور عہدے کے مل جانے کی وجہ سے پھر دوبارہ آخرت کو فراموش کیا، پیغمبر کی پھر نافرمانی کی۔ پیغمبر شب و روز دن اور رات اس میں محنت کرتا کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہو، تورات کے مطابق تم کو زندگی گزارنی ہے، اس کے خلاف زندگی گزارنے سے تمہاری یہ عزت اور یہ دنیاوی اور اخروی جاہ و جلال تمہارا سب جاتا رہے گا، لیکن پیغمبر کی نہیں سنی۔ جیسے اللہ معاف کرے آج ہماری حالت ہوئی، اس لیے کہ ہم بھی کامیابی اس کو سمجھ لیتے ہیں جب دنیاوی حاجات اور ضروریات ہماری بسہولت پوری ہوتی ہیں تو ہمیں بھی دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم تو کامیاب ہیں، اس وجہ سے کہ ہماری زندگی تو بہت بہترین گزرتی، لیکن بے شمار ساتھیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ بہترین زندگی میرے دوستو اس کو نہیں کہتے کہ مکان آپ کا بہتر ہو اور جو ہے ٹون بہترین سے بہترین بن جاوے، آپ کی لباس کی، آپ کی سواری کی، آپ کی تمدن کی ساری ضرورتیں آپ کی بسہولت پوری ہوتی ہوں، اس کا نام ترقی بھی نہیں ہے اور اس کا نام عافیت، چین اور سکون بھی نہیں۔ بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اتنے پریشان ہیں کہ وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ یوں چاہتے ہیں کہ زمین اگر پھٹ جاوے تو ہم اس میں زمین میں زندہ ہی دفن ہو جائیں، سب چیزوں کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے اس چیز کا نام اور نہ اس کا نام کوئی ترقی ہے۔ پیغمبر نے کیا کہ پیغمبر کی اتباع میں صحیح ترقی ہے۔ اللہ رب العزت چین اور سکون کی، عزت کی زندگی پھر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ عیش اور عشرت کو آدمی نفع سمجھے اور کامیابی سمجھے، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ حماقت، ہماری حماقت اور کم عقلی ہے، اس کا نام کامیابی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب دنیاوی ضرورتیں، مکان کی لین کی، سواری کی لین کی، لباس کی لین کی، خورد و نوش کی لین کی، جب ساری ضرورتیں بنی اسرائیل کی بہت اچھے پیمانے پر پوری ہو رہی تھیں تو وہ بد دماغ ہوئے، ان کے دماغ پھر خراب ہوئے، پھر اللہ رب العزت کے احکامات سے سرکشی کری، پھر بھول گئے آخرت کو، عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا۔ بخت نصر بھی وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ اس نے پھر بنی اسرائیل کی عبادت گاہوں کی بھی اور ان کی اپنی رہائشوں کی بھی ایک سے ایک بجائی، اور 70,000 کو ایک ہی دن میں قید کیا اور 70,000 کو نیست و نابود کیا۔ ایک ہی دن میں ایسا شدید حملہ ہے اس کا کہ ان کو پھر دوبارہ غلامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جن کی ان کی مشقیں کسی گئی، ہتھکڑیاں لگائی گئی اور قید و بند کی اس کو تکلیفیں اٹھائی گئی، ان میں وقت کا پیغمبر دانیال علیہ السلام بھی پیغمبر بھی تھے۔ پیغمبر نے پھر ان کو سمجھایا کہ میں دیکھو تم کو اسی دن سے ڈرا رہا کہ چونکہ سنت اللہ ہے، پیغمبر سمجھتا ہے کہ اللہ کا کیا ضابطہ ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم سرکشی پر آتی ہے تو اللہ رب العزت پھر ان کو اوپر اس سے بڑے جابر اور ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ تو دانیال علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ قید و بند کی صحبتیں اور تکلیفیں برداشت کریں، لیکن پھر جیل میں جانے کے بعد بنی اسرائیل پھر نادم ہوئے، پھر پیغمبر کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ پیغمبر بھی جیل میں ہے، ابھی آتے ہیں، روتے ہیں، پچھلی زندگی پر ندامت کرتے ہیں۔ پیغمبر چونکہ شفقت اور رحمت کا مجسمہ ہوتا ہے، اس لیے پھر شفیق ہوئے، پھر مہربان ہوئے اور پھر تسلی دلائی کہ اب بھی اگر تم اللہ رب العزت کے حکموں کو جیل میں ہی پورا کرو تو اللہ رب العزت تم کو عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ تو پھر وہ جیلیں نہیں، وہ خانقاہیں بن گئی تھی پیغمبر کی وجہ سے۔ وہ خانقاہی نظام تھا گویا کہ پیغمبر کی اتباع میں آئے، دوبارہ سے پھر آخرت کی طرف رجوع کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس وقت مقصود دانیال علیہ السلام کا قصہ سنانا مقصود نہیں ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو پھر دوبارہ کس طرح سربلندی عطا کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی قوم سرکشی پر آتی ہے تو ذلت کا منہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور جب یہ عزت اگر چاہتی ہے تو اللہ رب العزت کے احکامات پیغمبر وقت کے پیغمبر کے تقاضے کے مطابق پورا کرے تو اللہ رب العزت اس کو دوبارہ عزت عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں دوستوں دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ سب سے آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے ہیں اس وقت عرب کی کیا حالت تھی، اتنی بدتر حالت تھی
کہ کبھی خواب و خیال میں بھی خدا تعالیٰ کسی کو نہ دکھاؤ. ہر اعتبار سے ناپید اور بے نام و نشان ہو چکے تھے. وہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ ان کو عزت عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر یہ نہیں ہے کہ عرب کو اللہ رب العزت نے جو دنیاوی اعتبار سے سربلندی عطا فرمائی ہو اور یا آخرت ان کی صرف بہتر فرمائی ہو، بلکہ دونوں چیزیں بہتر فرمائی. وہ جو ہدائے عرب تھے جن کو آج آپ صحابی کا نام لے کے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہنے پر پابند اور مجبور ہیں، یہی وہ جو ہدایے عرب تھے. جاہلیت کا دور تھا. جاہلیت اس درجے پہنچ چکی تھی کہ علم ان کا یہاں تک تھا کہ ہر چیز کو جانتے تھے مگر خدا تعالیٰ کو نہیں جانتے. ہر چیز کو سمجھتے تھے، سب نشیب و فراز ان کے سامنے تھے، لیکن نہیں سمجھتے تھے تو اللہ رب العزت کو نہیں سمجھتے. خود خانہ کعبہ میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ مطاف کی جگہ میں جہاں پر طواف کیا جاتا، مطاف کی جگہ میں 360 بت تراش کر کے رکھے ہوئے تھے، اور طواف کرنے میں گویا کہ ایک چکر لگانے میں 360 بتوں کو کے سامنے جھکتے تھے تو ان کا ایک مطاف پورا ہوتا تھا. اور تین بت بڑے بڑے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. جب اندر داخل ہوتے تھے تو پھر اس کی پوجا کرتے تھے. ہر چیز کی پرستش تھی اور ہر چیز کی پوجا اور عبادت تھی. نہیں تھی تو خدا تعالیٰ کی نہیں تھی جو پیدا کرنے والا تھا، جس نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا. اتنے گمنام ہو گئے تھے، اس درجے کے جاہل ہو چکے تھے کہ ہر چیز کی عبادت کر رہے ہیں مگر جو عبادت کی مستحق ذات ہے اس کی عبادت سے فراموش ہے، بھولے ہوئے بالکل. پھر یہ کہ یہ تو خانہ کعبہ کی حالت تھی. ہر گھر میں کئی بت تھے. سفر کا علیحدہ تھا، حضر کا علیحدہ تھا. گھروں میں علیحدہ بت رکھے ہوئے. پھر جب سفر پر جاتے ہیں تو اپنی جیب میں بت کو لے کر کے جاتے ہیں خدا کو کہ ممکن ہے سفر میں کوئی خدا ہم کو مل نہ سکے. پھر اتنے بیچارے بے دین اور اتنے گمنام ہو چکے تھے آخرت کے اعتبار سے کہ جب وہ پتھر لے کے جیب میں جا رہے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور سفر میں اگر اس سے زیادہ چمکدار کو پتھر سامنے آ گیا تو جیب والے خدا کو پھینک دیا کرتے تھے. وہ چمکدار پتھر کو اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے تھے، کہتے تھے یہ میرا معبود ہے. اتنی ذلت میں جا چکے تھے کہ جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے تھے کہ پیشاب اگر کسی پتھر پر گر گیا اور وہ پیشاب کی وجہ سے وہ پتھر جو ہے چمکا ہے تو اسی کو صاف کر کے اٹھا کر کے جیب میں ڈال لیتے تھے، اسی کے سامنے سجدہ کرتے تھے، کہتے تھے یہ میرے پہلے والے خدا سے بہتر خدا ہے. اتنا گر چکی تھی یہ قوم خدا ذوالجلال کی عبادت کے اعتبار سے. شقاوت قلبی اور قساوت قلبی، دل کی سختی اس درجے پہنچ چکی تھی کہ یہ قوم باقیوں پر کیا رحم کرتی جو اپنی نرینہ اولاد کو بھی صرف فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کر دیا کرتی تھی. جوان بیٹوں کو، ایک آدمی کے اگر 4 بیٹے ہیں اور وہ 4 بیٹوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تو 2 جوان بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا. قرآن مجید میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو. تم کب سے رازق بن گئے ہو؟ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ہی تم کو رزق دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یہ جوان بیٹوں کا قتل زبردست گناہ ہے. تو جو قوم اپنی نرینہ اولاد پر رحم نہیں کر سکتی وہ دوسری اقوام پر رحم کیسے کر سکتی؟ سخاوت قلبی، قساوت قلبی اور دل کا بدبخت ہونا میرے بزرگوں دوستوں اس درجے تک پہنچ چکا تھا. اور باقی لڑکیوں کو تو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے ہیں. یہ تو معروف اور مشہور ہے. قرآن مجید میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن میں کہ زندہ درگور بچی کے متعلق اس کے باپ سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلے میں تجھ کو قتل کیا گیا تھا. اس درجے پہنچ چکا تھا انسان. تو اس طرح کی ظلم اور اندھیریوں میں اور پھر عناد اور بغض، اتنا انتقام کا جذبہ، اتنا کہ مرتے وقت بھی ایک آدمی جو ہے اپنے خاندانی لڑائی کو نہ روکنے کی وصیت کرتا تھا. خود تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے لیکن اپنے ماتحتوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے قرب و جوار رشتہ داروں کو یہ وصیت کرتا تھا کہ یہ لڑائی تم نے بند نہیں کرنی ہے، ہر قیمت پر تم نے اس کا انتقام لینا. دیکھو میرے مرنے کے بعد تم ناک نہ کرنے والے. مر گیا ہے مگر ناک کی فکر پڑی. اس درجے 100 سال تک ایک قتل کے بدلے میں نہ معلوم لاکھوں قتل ہو جایا کرتے. تو میرے بزرگوں دوستوں اس لیے اس کو قائد زمانے جاہلیت.
وہی زمانہ جاہلیت ہے. اسی زمانے جاہلیت میں جب جاہلیت اس درجے عروج پر پہنچ چکی تھی اور وہ لوگ معاشرے میں اس درجے ذلت پر پہنچ چکے تھے کہ دنیا کے حکمران ان کو عجیب و غریب القاب کے ساتھ یاد کیا کرتے. جو حلائے عرب ان کا لقب تھا، عرب کے جاہل لوگ گرے پڑے لوگ شمار ہوتے تھے. ان میں پھر سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. آپ کی انتھک محنت اور کوشش کی وجہ سے جب صحابہ کرام نے آپ کی اتباع کری اور آپ کی آواز پر لبیک کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سنبھالا، یہی جو حلائے عرب ہیں جن کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. یہ پہلے جاہل تھے اور اس وقت ان کو صحابی رسول کا لقب دیا گیا. جو ان میں سے کفر پر خاتمہ ہو گیا وہ تو کفر پر چلے گئے. لیکن یہی لوگ تو ہیں جو زمانے جاہلیت گزار رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کس درجے ان کو بلندی پر پہنچایا کہ صحابی رسول اس کا لقب بن گیا. جہاں ذلت تھی، پستی تھی، اللہ رب العزت نے وہاں وہ عزت اور بلندی عطا فرمائی. دنیاوی منصب اور عہدے کے اعتبار سے بھی، تنظیم کے اعتبار سے بھی، حکمرانی اور ملک کی سیاست کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے ان کو وہ عزت اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ بعد کی اقوام بھی غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ان کو بطور مثال کے پیش کرتے ہیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جو ہندوستان کا اندرا گاندھی تھا اس نے اخبار میں باقاعدہ اس کا اخبار میں بیان شائع ہوا تھا، کانگریسی وزراء اگر پوری دنیا میں حکمرانی چاہتے ہیں، سر بلندی چاہتے ہیں تو ان کو ابو بکر و عمر فاروق کا نمونہ بننا چاہیے. ہندو تھا، حالانکہ کافر تھا، لیکن وہ یہ کہنے پر مجبور تھا چونکہ اس کے سامنے تاریخ تھی. اس نے پڑھ رکھا تھا کہ سر بلندی کس طرح حاصل ہوتی ہے، کہ عدل سے ملتی ہے، ظلم سے نہیں ملتی، عدل اور انصاف کرنے کی وجہ سے ملتی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ کانگریسی وزراء اگر بلندی چاہتے ہیں، حکمرانی چاہتے ہیں تو ان کو ابو بکر اور عمر فاروق کا نمونہ بننا چاہیے. یعنی غیر مسلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن پر دوسرے سلاطین دنیا ان کے اوپر حکمرانی کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تقلید کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ بلندی عطا فرمائی. آپ نے انقلاب کس چیز سے برپا کیا؟ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو جو مین چیزیں ہیں اس کو ذکر فرمایا. سب سے پہلے جب آپ پر وحی اترتی، آپ غار ہیرا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، آپ عبادت میں مشغول تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اچانک آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں اقرا یا محمد، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ایسی انسانی شکل میں دیکھا. اس سے پہلے آپ صاحب شریعت تو ہے نہیں، آپ کے سامنے نہ تورات کی کوئی کتاب، نہ تورات کی کوئی ہدایت، نہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا. آپ امی ہیں. امی کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے کہا اقرا یا محمد. آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. بخاری میں یہ روایت موجود ہے، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو کیسے پڑھوں؟ بغیر پڑھے، بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے جواب سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے میرے ساتھ معاہدہ کیا اور مجھ کو اتنے تیز، اتنے زور کے ساتھ بھینچا، حتی بلغ من الجہد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زور سے دبایا میرے کو کہ میری ہڈیاں پسلیاں ٹوٹنے کو ہو، اتنا تیزی کے ساتھ دبایا. پھر چھوڑنے کے بعد پھر فرمایا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. دوسری دفعہ بھی میں نے یہ جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب میں نے کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ فرماتے دوسری مرتبہ پھر دوبارہ دبایا، پہلے سے زیادہ شدید دبایا. پھر چھوڑنے کے بعد پھر فرمایا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. تو میں نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ اتنا زور سے انہوں نے مجھ کو دبایا کہ اس سے زیادہ کی سکت میرے میں نہیں. اس سے زیادہ مجھ کو کوئی دباوے تو میں فنا ہو جاتا، اس لیے اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. تیسری مرتبہ دبانے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا یا محمد تو میرے زبان پر جاری ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ سب سے پہلی وحی ہے،
سب سے پہلے الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو آسمان سے نازل ہوئے. جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ جو وحی لے کر کے آئے یہ آخری سپارے کی سورہ علق کی پہلی آیات. اس لیے اس میں یہ سب سے پہلی وحی ہے. گویا کہ اس میں انسانیت میں انقلاب کی اللہ رب العزت نے وجہ بیان فرما دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زبان مبارک پر جو جاری کیا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ انقلاب کی اصل چیز جو ہے وہ علم ہے. علم سے انقلاب آتا ہے. اس لیے کہ ساری برائیوں کی جڑ جاہلیت ہے. تو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت میں تمام برائیاں موجود تھی. قتل و غارت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. شراب نوشی اور زنا اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا. ہر برائی اپنے عروج پر تھی. مگر کسی بھی برائی کے ساتھ اس زمانے کو موسوم نہیں کیا جاتا. اگر اس زمانے کو موسوم کیا جاتا ہے تو جاہلیت کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے. یوں کہا جائے اس کو یوں نہیں کہا جاتا زمانہ قتل و غارت. اس کو یوں نہیں کہا جاتا زمانہ حرام خوری، حالانکہ حرام بھی کھاتے تھے، قتل بھی کرتے تھے. زمانہ شراب نوشی نہیں کہا جاتا کہ زمانہ شراب پینے کا زمانہ، اس زمانے کو یوں نہیں کہا جاتا حالانکہ شراب بھی خوب پی جاتی تھی. کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت. معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا سر چشمہ جاہلیت ہے. جہالت کی وجہ سے ہر برائی آتی ہے. تو اس کا اگر آپ کو خاتمہ کرنا ہو تو اس کی جگہ آپ کو علم لانا پڑے گا. اس لیے کہ اگر آپ کو اندھیرا بھگانا ہو، اندھیرا بھگانے کے لیے کوئی انتظام آپ کریں ڈنڈوں کا، تلواروں کا، یا کسی قسم کی اور اس قسم کی کسی چیز کا، کسی چیز سے اندھیرا بھاگنے کا نہیں ہے. اندھیرا بھاگے گا روشنی سے بھاگے گا. اسے اندھیرے کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو روشنی کا انتظام کرو. اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اس امت پر کہ جب ظلمت کفر اور شرک کو بھگانے کا ارادہ فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آپ نے اپنی بعثت کی دو وجہ ارشاد فرمائی ہے. ایک ارشاد فرمائی انما بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا ہے. معلم بنا کر بھیجا یعنی مجھ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا جو مشرق اور مغرب، شمال سے جنوب یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے اور یہ جہالت سے بھری ہوئی ہے، اللہ رب العزت میرے وجود اطہر کی وجہ سے یہاں سے جہالت کو نکالے گا اور علم لے کر کے آئے گا. علم جس طریقے سے جہالت تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے، اسی طریقے سے علم جو ہے وہ تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے. ہر اچھائی کی توقع ہے اگر علم ہے تو، اگر علم نہیں ہے تو ہر برائی کی توقع موجود ہے. اس لیے فرمایا انما بعثت معلما. دوسری جگہ ارشاد فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا ہے دنیا میں تاکہ میں مکارم اخلاق کو، اچھے اخلاق کو پیدا کروں. خود مجھ کو اللہ رب العزت نے مجسمہ بنا کے بھیجا ہے اخلاق عظیمانہ اور کریمانہ کا. اللہ رب العزت میری وجہ سے دنیا سے ظلم اور ستم کو ختم کرے گا اور اچھے اخلاق کو اس کی جگہ دے گا. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اس لیے فرمایا کہ جس وقت دنیا کے اندر جہالت آتی ہے اور جس وقت دنیا کے اندر ظلم اور ستم آتا ہے اس وقت وہ قوم پھر بلندی سے پستی کی طرف جائے گا. جب قوم سے علم اٹھ جاوے، جہالت آ جائے اور ان کے اندر پھر ظلم آ جاوے، یعنی ان کے اندر اخلاق نہ رہے. ظلم نام ہے اخلاق کے نہ رہنے کا، اخلاق نام ہے حقوق کو پورا کرنے کا. اخلاق نام ہے حقوق کو پورا کرنے کا. اس لیے جب ظلم آ جاتا ہے اور جہالت آ جاتی ہے وہ قومیں پھر سر بلندی سے پستی کی طرف جایا کرتی ہیں. جب قوم میں اس کی دونوں ضدیں دوسری آ جاتی ہیں، یعنی علم آ جاتا ہے اور عدل آ جاتا ہے. عدل نام ہے اخلاق، اخلاق کا یعنی حقوق کو پورا کرنے کا. حقوق کو پورا کرنے کا نام عدل اور انصاف ہے. اس لیے جب یہ دو چیزیں آئیں گی، علم آئے گا اور عدل آئے گا، تو اس وقت پھر قومیں ذلت سے، جو لوگ قومیں اس چیز پر آ جاتی ہیں کہ جن کے اندر علم بھی آ جاوے اور ان کے اندر عدل اور انصاف اور حقوق کی ادائیگی اور اخلاق کریمانہ بھی آ جاوے، تو پھر یہ قومیں پستی سے بلندی کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ جسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا اسے دور صحابہ کہا جانے لگا. جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کا لقب عطا فرمایا. خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. جو لوگ بے نام و نشان تھے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں لگایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنت، عمر فی الجنت، عثمان فی الجنت، علی فی الجنت.
اور 10 सहाबा जिनको आशरा मुबशरा कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक के नाम बनाम इरशाद फरमाया कि ये लोग जन्नत में। इतना इनकलाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से की। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपने हदीस में भी इरशाद फरमा दिया, आयत कुरानी में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन चीजों की तरफ इशारा फरमा दिया कि अपने उस रब के नाम से पढ़ो और इल्म हासिल करो जिसने तुमको पैदा किया है। इसलिए ये बखूबी समझ ले आप लोग, क्योंकि हमारे जहनों में ये बात आ जाती है कि हम लोग भी साहिब इल्म, क्योंकि हमने भी पढ़ रखी है, किसी ने 12 जमातें, किसी ने 16 जमातें, तो धोखा लग जाता है इंसान को कि हमारे पास भी इल्म मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में इसका जवाब दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो जिसने पैदा किया है। इशारा किया इस बात की तरफ, इल्म वो तुमको निजात देगा दुनिया और आखिरत में, जिस इल्म के साथ रब का नाम पहले आओ, जिस इल्म में रब का नाम आओ, वो है इल्म। बाकी सब उमूर तबैया का जानना है, वो फन है, और बदनी तकाजों को, जरूरतों को जान लेना। आप बखूबी समझते हैं कि ये इंसान का खासा नहीं है, हर जानदार का खासा है। इसको इल्म तबई कहते हैं। इल्म तबई का मतलब ये है कि इंसानी तबीयत कोई समझाने वाला ना आवे, कोई समझाने वाला ना आवे, तब भी इंसान अपने तजर्बे से, अपनी महारत से, अपनी ज़कावत और फतानत और जहानत से उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता समझ सके। इसको इल्म तबई कहते हैं, इसको इल्म इलाही नहीं कहते। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी पैगंबर को नहीं भेजा, जिसमें तिजारत है, हिरफत है, सनअत है, सियासत है, सब चीजें इसमें दाखिल है। यह उमूर तबईया है, यानी आपका लिबास कैसे वजूद में आवे, आप अपने बेहतर से बेहतर लिबास का इंतजाम कर सकें, आप अपने लिए बेहतर से बेहतर रिहाइश का इंतजाम कर सकें, आप अपने लिए बेहतर से बेहतर गाड़ी का इंतजाम कर सके, आप जमीन से बेहतर फसलें उगा सके। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी पैगंबर को नहीं भेजा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबर को उस इल्म के लिए भेजता है जिस इल्म तक इंसान की रसाई तबीयत के एतबार से और आकल के एतबार से इंसान की वहां रसाई मुमकिन नहीं है। उस इल्म के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबर को मबूस फरमाता है। ये चीजें तबीयत से ताल्लुक रखती है, ये हर हैवान में है। इंसान अपने एतबार से, बाकी हैवान अपने एतबार से अपनी बदनी जरूरतों, खुराक वगैरह, सर्दी और गर्मी के इंतजाम की जरूरतें हर हैवान अपने वास्ते इंतजाम करता है। यह इंसान की कोई खुसूसियत नहीं है, न इसकी वजह से इसको अशरफुल मखलूकात कहा गया, इसकी वजह से इसको अशरफुल मखलूकात नहीं कहा गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है। इस वजह से नहीं है कि यह बेहतरीन लिबास बना सकता है, इस वजह से नहीं है कि यह बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम कर सकता है, इस वजह से यह अशरफुल मखलूकात नहीं है कि यह बेहतरीन बिल्डिंगें और कोठियां बना सकता है। यह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर हैवान में उसकी जो बदनी जरूरतें हैं, हर हैवान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबई तौर पर उसको यह मलका अता फरमाया है कि वह अपनी बदनी जरूरत को अपने वास्ते और अपनी औलाद के वास्ते बखूबी समझता है। आप हज़रात ने देखा होगा एक ये परिंदा जो बस्तियों में रहते हैं, खासतौर पर उसका मुशाहिदा करते हैं, ऐसा परिंदा है। हर परिंदा जो है अपने वास्ते कुछ ना कुछ तो घोंसला बनाता है, उसका मकान वही है। हमने अपने एतबार से बनाया, हमको जैसे कि जरूरत थी हमने उसके एतबार से बनाया। हर परिंदा अपने वास्ते बनाता है, हर जानदार अपने वास्ते कोई ना कोई घोंसला और अपने रात के क़याम का इंतजाम करता है, उसी को उसका मकान नहीं। वो इतना बेहतरीन बनाता है और दरख्त के ऊपर उसको लटका देता है। बारिश जितनी मर्जी बरसती रहे, बाहर बारिश होगी, उसके अंदर बारिश नहीं जाती। हमने भी अगर ऐसा मकान बना लिया कि जिसमें बारिश के मौके पर हमारे घर बारिश के पानी से महफूज रहे, तो हमारा क्या कमाल हुआ, तो परिंदा भी बना लेता। शहद की मक्खी का जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, और आप जरा जिसके शहद के छत्ते से वास्ता पड़ा हो, वो बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन वो छत्ता बनाते हैं अपना, कि आप शहद प्रकार के साथ भी इस तरह के सुराख करके आप ना बना सकते। अगर बनाए तो आपको बड़ी अकल दौड़ानी पड़ेगी, और वो बिला तकल्लुफ बनाते हैं अपने मुंह के साथ और अपने हाथों के साथ। वो शहद की मक्खी अपने मुंह के साथ बिला तकल्लुफ बनाती जाती है। अगर आप उस तरह का बना भी लें तो आपको बड़ी मेहनत कोशिश करनी पड़ेगी, न मालूम कितने अकल के जाविया आपको दौड़ाने पड़ेंगे, तब जाकर के शायद आप उस तरह के बनावें, मगर फिर भी उसकी जरूरत के लिए नाकाफी हो। लेकिन वो बिला तकल्लुफ अपने मुंह से उस तरह के सुराख बनाती है
کیا مجال کہ کسی میں فرق آ جائے. پھر یہ ہے کہ اس میں اس کا انتظام شہد کا الگ انتظام ہے کہ جہاں پر شہد ہوگا اس کے لیے علیحدہ سوراخ ہے, جہاں ان کے بچے پلیں گے اس کے لیے علیحدہ انتظام ہے, جہاں ان کے بڑے ماں باپ رہیں گے اس کے لیے علیحدہ انتظام ہے, جس میں ان کا سردار رہے گا اس کا علیحدہ انتظام ہے. ہر چیز ہے, ایسی سیاست ہے اس کی. پھر کتنی دور و دراز نکل جاتی ہے رس لینے کے لیے, پھلوں کا رس لینے کے لیے دور و دراز نکل جاتی ہے, کبھی راستہ نہیں بھولتی. اگر آپ نے اپنے ہوائی جہاز میں کوئی اس قسم کا آلہ لگا بھی لیا ہے کہ ان آلات کے ذریعے سے آپ فضا میں بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ مجھ کو کہاں پر اترنا ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں, تو بھائی یہ تو شہد کی مکھی بھی تو بنا لیتی ہے. شہد کی مکھی دور و دراز نکل جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ہم نے اسے کہہ دیا فسلکی سبل ربک ذللا, اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر ہمارے سامنے اتباع کرتے ہوئے جو جلدی چل, ہم ہی تجھ کو راستہ دکھائیں گے. اللہ رب العزت اس کو راستہ دکھا, جتنی مرضی دور نکل جاؤ کبھی وہ اپنا راستہ نہیں بھولتے. اس کے آگے اللہ رب العزت نے اس کے سر پر ایسے 2 بال لگائے ہیں, جو بال اس کو راستہ جس طرف ہوگا اسی طرف اس کے بال ہو جاتے ہیں, وہ ان بالوں کی رہنمائی میں اپنے سیدھے گھر پر پہنچ جاتے ہیں. یہ امور طبعیہ یہ اللہ رب العزت نے حیوانات میں, پرندوں میں, جانوروں میں بھی رکھے ہیں کہ ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت بغیر کسی یونیورسٹی میں داخلے کے اللہ رب العزت ان کو سمجھاتا ہے. یہ امور طبعیہ ہے. اس کے لیے کوئی پیغمبر نہ آوے. آخر آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, آپ کا سلسلہ انسانی بڑھتا گیا. یہ ساری چیزوں کو آسمان سے پیغمبر نے تھوڑی سمجھا. یہ جتنی چیزیں غلے اور میوے جتنے ہم زمین سے محنت اور کوشش کر کے نکالتے ہیں انسانی تجربات, یہ ان کو علوم طبعیہ کہتے ہیں. اس لیے آپ جب ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے, پھر اس کی بیماری کس طرح آئی, بیماری کا ازالہ کس طرح ہوگا, نقصان کی چیزوں سے ہم کس طرح بچیں گے, یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے جسے ہم ڈاکٹری کہتے ہیں, اس کا علم الہی سے تعلق نہیں ہے, علوم طبعیہ میں داخل ہے, مہارت ہے. ایک انسان تجربہ کرتا ہے, تجربے کی بنیاد پر یہ علوم اس کو آہستہ آہستہ حاصل ہو جاتے ہیں. وہ علیہ سینہ جو طب کا سب سے پہلا مجر ہے, اس کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قوائے ظاہریہ کی اتنی طاقت بخشی تھی کہ وہ جنگل میں جاتا تھا, کسی بوٹی اور درخت کے پتے کو توڑ کے سونگتا تھا اور اسی وقت اس کی خاصیات لکھ دیا کرتا تھا. یہ اس کا تجربہ تھا. تو پیغمبر تھوڑی تھا, اللہ رب العزت کی طرف سے وہی تھوڑی اتری تھی اس کو, یہ اس کے تجربات تھے. یہ علوم طبعیہ ہے. انسانوں کو ذلت سے عزت پر لانے کے لیے, انسانوں کو پستی سے بلندی پر لانے کے لیے میرے بزرگوں دوستوں علوم طبعیہ درکار نہیں ہے, یہ علوم الہیہ چاہیے. اللہ رب العزت پیغمبر کو علم الہی کے لیے مبعوث کرتا ہے, ان کے لیے نہیں. یہ تو انسان کی فطرت ہے, یہ تو انسان کی طبیعت ہے. انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے جو آدمی جس درجے محنت اور کوشش کرے گا اس کو یہ علوم اس کی بقدر حاصل ہوتے جائے گا. اس لیے اس کا جو ہے آسمان سے, شریعت مطہرہ سے اس کا تعلق ہے. تو ڈاکٹری پڑھ لی, انسان کو وہ سمجھ گیا ہے, اب وہ چلتے پھرتے انسان کو تھوڑی نبض پر ہاتھ رکھ لینے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ بیماری کیسے آئی ہے, کیسے دفع ہوگی, اور وہ یہ سمجھ گیا کہ بدن انسانی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے کہ اس میں یہ بیماریاں نہ آویں, اور بیماریاں آ جائیں تو کیسے چلی جاویں. اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. علم الہی سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ علم ذلت سے عزت پر لانے کے لیے راستہ نہیں ہے. میں اس بات کے یہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, علوم طبعیہ کی بھی ضرورت ہے. ایک ہے ضرورت ہونا, اور یہ ہے کہ آخرت اور دنیا کی ایسی ضرورت ہونا جس میں آپ کی دونوں جہانوں کی کامیابی منحصر اور مضمر ہے. میں دوسری بات کا انکار کر رہا ہوں, دوسری بات کی نفی کر رہا ہوں, اول کی نہیں. کبھی یہ سمجھے جائے کہ خطیب صاحب کی تقریر سے معلوم ہوا کہ شاید ان علوم کا جاننا بیکار ہے. بیکار نہیں ہے, انسانی ضرورت ہے, انسانی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ضرورتوں کو کمال درجے میں سمجھ لینا یہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے. اس کی وجہ سے اشرف الامم کا یا اشرف المخلوقات ہونے کا تاج ہمارے سر پر رکھا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ یہ امور طبیعہ اپنے اپنے اعتبار سے ہر حیوان میں موجود ہے, ہر حیوان میں موجود ہے. تو بات میں ایک شیخ نے مطلب ہے کہ ایک قصہ لکھا ہے بندروں کا عجیب و غریب, کہ ہندوستان میں جو ساتھی وہاں کے وہ بخوبی جانتے بھی ہیں کہ ہندوستان بندر بہت زیادہ ہوتا تھا, اور آباد گھروں کے اندر بھی آ جاتے تھے. جیسے یہاں پر کتے پھرتے رہتے ہیں ایسے وہاں پر بلکہ اس سے بھی زیادہ بندر تھے. اور بندر جو ہے یہ
शरारती जानवर है, शरारत इसकी तबीयत में है। तो ये घरों से घर वालों को परेशान करना, उनके कपड़े उठा के ले जाना, रोटी उठा करके ले जाना, और फिर एक गांव वाले तंग आए, सिर्फ ये कि कपड़े उठा करके ले जाना और कहीं जाकर के फेंक देवे, इससे भी चलो इंसान सब्र कर लेता। नहीं, बंदर की आदत है कि कपड़ा वहां से उठा लिया है, दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगा या मकान के ऊपर चढ़ जाएगा और उन घर वालों के सामने ही उसके टुकड़े करेगा ताकि अच्छी तरीके से इसको चिढ़ा दे। ये इसकी तबीयत है। तो शरारती जानवर शुमार होता है, मगर हिंदू इसको मुकद्दस जानवर समझता है, इसलिए उनके यहां इसकी कत्ल की और इसको मारने की इजाजत नहीं, जिसकी वजह से फिर इनकी नस्ल ज्यादा हो जाती है और फिर ये गांव वालों को परेशान करते हैं। एक गांव वालों का किस्सा लिखा है खतीब ने किताब में कि मैंने खुद उन साथियों से सुना जिनके साथ ये वाकया गुजरा कि हम जब बंदरों से परेशान हुए, 2-4 को अगरचे हम मार भी देते थे छुप के, लेकिन 2-4 के मारने से उनको इबरत होती नहीं। हमने कोई ऐसा इंतजाम किया कि इनमें से 200-400 को मार दे। तो इंतजाम ये किया कि हमने जहर का इंतजाम किया, जहर खरीद के लेकर के आए, रोटियां पकाई काफी सारी, उन रोटियों में जहर मिलाया और उनके टुकड़े बना करके हमने जो है जहां पर बंदर आते थे वहां पर हमने डाल दिए ताकि वो आएंगे और इसको खाते जाएंगे और वो पहुंचते जाएंगे आप पर। यह हमने उनके इंतजाम किया। कहने लगे जब वो बंदर आए हस्बे आदत, आकर के उन्होंने देखा तो देख करके बजाय इसके कि खावे, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। गोया कि हमारी तदबीर को समझ गए। वो ये समझ गए कि भाई ये ऐसे सखी कहां से आए, रोजाना इनके हमको बर्तनों से ये टुकड़े निकालने पड़ते थे, आज जो इन्होंने इतने टुकड़े डाल रखे हैं आखिर इसमें कोई हिकमत है। ये इल्म तबई है, इसको इल्म तबी कहते हैं। वो अपनी तबीयत के एतबार से समझ गया कि रोजाना हमको बड़े एहतिमाम के साथ इनकी रोटियां चोरी करनी पड़ती थी, आज इन्होंने जो इतनी रोटियां ऐसे डाल रखी हैं इसमें कोई हिकमत मुजमर है, छुपी हुई है। किसने समझाया था? बंदर है वो, उसको किसने बताया? उन्होंने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, खामोशी के साथ चले गए। गांव वालों ने यह समझा कि शायद हमारी तदबीर नाकाम हो गई, फेल हो गई। अभी तो हम इसी सोच में ही थे कि जनाब 15-20 मोटे मोटे जानवर आए, देखने से ऐसे महसूस होता था जैसे कौम बंदरों के वो चौधरी और उनके वडेरे और सरदार। देखने से ऐसे महसूस होता था कि ज्यादा उम्र के और उनकी सियादत और सरदारी बंदरों की उनकी चेहरे से टपक रही थी। महसूस होता था बाकी बंदरों के सरदार। वो आए और चारों तरफ उन रोटियों के बैठ गए और उन्होंने भी खाई नहीं बल्कि बैठ के एक दूसरे की चेहरे की तरफ देख करके गोए के राय मिला रहे। और फिर उन्होंने क्या किया? रोटियों के टुकड़े किए। रोटी को टुकड़े करने के बाद सूंघते रहे, खाया नहीं, सूंघ रहे। सूंघ करके वो सारों ने तोड़े और सूंघा और फिर अपने एक दूसरों की तरफ देख करके खामोशी के साथ चले गए। उसके बाद हमने ये समझा कि वाकईतन हमारी तदबीर फेल हो चुकी है। लेकिन अभी हम इसी सोचो विचार में थे कि वो गए 15-20 मिनट के बाद तकरीबन 200 बंदर आया और हर बंदर के हाथ में जो है एक सब्ज टहनी है। हर बंदर के हाथ में एक सब्ज टहनी। 200 बंदर तकरीबन आता है, यानी जितने हमने रोटियां बनाई थी उनके टुकड़े, रोटियां बनाई थी तकरीबन इतने बंदर आए और उन्होंने आकर के उसके टुकड़े किए। जितने वो बंदर थे इतने उन्होंने टुकड़े किए। यहीं से मशहूर है बंदर बांट कि बंदर की तकसीम ऐसी होती है। वो जितने आदमी थे जितने वो बंदर थे इतने उन्होंने रोटियों के टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा हर एक ने जिसमें जहर है हर एक टुकड़ा खाया और उसके बाद वो बूटी जो जंगल से लेके आए थे वो खाई उन्होंने और हमारे सामने धंधनाते हुए चले गए। न कोई बीमार हुआ, न कोई बेहोश हुआ, न कोई फौत हुआ। अब बताइए, आखिर देखिए, अब जहर है। इंसान भी बहुत मुश्किल से शायद समझेगा कि मैं जहर खाने के बाद इस जहर का खात्मा इस तरह कैसे करूं, उसकी सेहत पर जर्रे का भी निशान नहीं हुआ। इंसान भी जहर खाता है, या तो आखिरत में पहुंचता नहीं तो कम से कम अस्पताल तो जरूर पहुंचता है। वो बंदरों ने जहर का ऐसा इंतजाम किया है कि उनमें से कोई अस्पताल के काबिल भी नहीं हुआ। सब ही यानी दंदनाते हुए चले गए जैसे इनकी सेहत पर असर हुआ ही नहीं। किसने समझाया था उनको कि इसके अंदर जहर है और जहर का दिफा कैसे होगा? किसने समझाया उनको कि ये बूटी ऐसी है कि इसके खा लेने के बाद जहर का कोई असर नहीं होगा? अगर इंसान भी इन चीजों को समझ जाए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो फिर ये इंसानी शराफत के लिए काफी नहीं है, ये इंसानी खुसूसियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीजें हैवानात में भी रखी। इनको उलूम तबइया कहते हैं। माफ करना आप हजरात, कभी ये महसूस करें कि मैं यूं कहूं कि इल्म तिब की और इल्म डॉक्टरी की जरूरत नहीं है। डॉक्टरी की जरूरत है, जैसे बंदर को उसकी जरूरत थी कि जहर खाने के बाद ऐसी बूटी तलाश करे कि उस पर जहर का असर न हो, इसी तरीके से इंसान के वास्ते भी जरूरी है ये इल्म। एक है जरूरी होना कि हमने अपने वास्ते दिफा सोचना है।
کہ بدن انسانی بھی محفوظ رہے ہمارا، اس کے لیے سوچنا اور اس کے لیے سمجھنا، اس کے لیے علوم حاصل کرنا، مگر یہ علوم طبعیہ ہیں۔ قرآن مجید میں، حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھ کو اللہ رب العزت نے معلم کائنات بنا کر کے بھیجا ہے، اس میں میرے دوستوں علوم طبعیہ داخل نہیں ہے، اس کے لیے پیغمبر نہیں آتا۔ علم الہی کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث کیا، جس علم الہی کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو جہلائے عرب کے نام سے موسوم تھے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ ساری قیامت تک آنے والی نسل انسانی کا ایسا رہبر بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبیجیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، آنکھیں بند کے جس کی بھی تقلید کرو گے، جس کے پیچھے بھی تم پڑ جاؤ گے، وہ تم کو راہ راست پر لے کر کے اللہ اور اس کے رسول سے جا ملا گے، جس پیغمبر کی بھی کرو۔ اس لیے فرمایا صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، سبھی صحابہ عادل ہیں، صحابہ میں کوئی فاسق اور کہ بعض لوگ من گھڑت حدیثیں پیدا کی، انہوں نے اللہ رب العزت نے اسماء رجال ایسے لوگ پیدا کیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ ممارست، ان کو وہ مہارت عطا فرمائی کہ وہ راوی کے نام سے ہی محسوس کر جاتے تھے یہ نام ایسا آدمی ہے۔ اس لیے جو حدیث ضعیف، کمزور، منکر، شاذ وغیرہ جو حدیث کی قسمیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے اقسام نہیں ہے۔ حضور کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ صحیح ہے، وہ ضعیف کیسے بن سکتا ہے؟ حدیث کی ایک قسم ہے ضعیف، حدیث کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ارشاد کو، آپ کے فعل مبارک کو حضور علیہ السلام کے ارشاد عالی یا جو آپ نے کیا ہے وہ ضعیف کیسے بن سکتا ہے؟ حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث جو ضعیف بنتی ہے وہ راویوں کے اعتبار سے بنتی ہے کہ بیچ میں کوئی جھوٹا راوی آ جاوے، کمزور راوی آ جاوے، اس کا حافظہ کمزور ہو، اس کے دیانت اور تقوی کمال درجے کا نہ ہو، اس کے اعتبار سے محدثین اس حدیث کو نام دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں دوستوں سب کو سوچا جاتا ہے، لیکن جہاں صحابی رسول کا نام آ جاوے، کوئی صحابی رسول کی زندگی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اتنی تحقیق ضرور کرے گا راوی کہ یہ صحابی ہے کہ نہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر اتنی بات یقینی طور پر معلوم ہو جاوے کہ اس کو حضور کی صحبت حاصل ہے، بس پھر یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، خائن تھا یا امانتدار تھا، یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس درجے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ دیا، اس لیے کہ میرے بزرگوں دوستوں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی واسطے تھا کہ یہ دنیا ذلت کی پستی، ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں پہنچ چکی تھی، اس کو علم الہی کے ذریعے سے عروج عطا کیا جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں آپ سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہم انفرادی زندگی کے اعتبار سے، اجتماعی زندگی کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے مکلف ہے۔ انفرادی زندگی کے اعتبار سے پہلے کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ میں وہ علم الہی حاصل کروں، اپنے واسطے بھی اور اپنے اولاد کے واسطے بھی، جس علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے دونوں جہانوں میں عزتوں اور ترقیوں کا۔ اس لیے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی علم اور عمل کو سوچنا چاہیے، اور پھر اجتماعی اعتبار سے بھی اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔